کیا نہ کوئی گستاخی کی نہ کوئی بے ادبی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری ماں ابھی تک مشرکہ ہے، وہ آپ کی غلامی کے شرف سے ابھی تک محروم ہے۔ تو مجھے گھر میں ہمہ وقت اس بات پر تنبیہ کرتی ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کیوں جاتے ہو؟ آج بھی جب میں آپ کی محفل سے اٹھ کر اپنے گھر پہنچا تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہاں تھے اتنی دیر؟ میں نے عرض کیا کہ میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ ماں نے کہا کہ میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا ہے کہ وہاں مت جایا کرو، تم پھر بھی وہاں جاتے ہو۔ آج تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، یا میرا گھر چھوڑنا ہوگا یا ان کا در چھوڑنا ہوگا۔ میں نے کہا اماں جان، آپ کا یہ گھر تو کوئی حیثیت کوئی مقام نہیں رکھتا، میں ان کے در کے لیے ساری کائنات کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ان کے قدموں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بس ماں کھڑی ہوئی غصے سے مجھے بازو سے پکڑا اور دھکے دیتے ہوئے 2-4 تھپڑ بھی لگا دیے اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ تو ماں بیٹے کا معاملہ ہے، ہم کیا کریں؟ یہ تو ماں بیٹے کا معاملہ، ماں بیٹے کے مسئلے میں ہم کیوں بولے؟ حضور میری خواہش یہ ہے کہ آپ دعا فرمائیں کہ جس طرح اللہ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے میرے سینے میں رشد و ہدایت کا چراغ روشن کیا ہے، تو اللہ میری ماں کے سینے میں بھی رشد و ہدایت کا چراغ روشن فرمائے۔ اپنے رضاکار کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائی اور ہاتھ بلند کیے، یوں ارشاد فرمایا اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی امی کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما۔ بس حضور نے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے مبارک لبوں سے جب یہ آواز اور یہ صدا بلند ہوئی، حضرت ابو ہریرہ کے کانوں میں یہ آواز آئی اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، یہ سنتے ہی سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جن لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کو کبھی مدینہ منورہ کی گلیوں میں تیز چلتے نہیں دیکھا تھا، انہوں نے جب آج ابو ہریرہ کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو ایک بے تکلف ساتھی نے پیچھے سے دامن پکڑتے ہوئے کہا ابو ہریرہ خیر تو ہے، آج تو اپنے معمول کے خلاف دوڑ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے چھوڑو میرا دامن، آج میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ یہ جو مسجد نبوی سے چند قدم کے فاصلے پر میرا گھر ہے، میں یہاں پہلے پہنچتا ہوں یا عرش بری پر رحمت للعالمین کی دعا پہلے پہنچتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ امی جان، اگر آپ کے ضعیف اور ناتواں ہاتھوں میں مزید کوئی طاقت ہے تو آپ کے بیٹے ابو ہریرہ کا سر پھر آ دے رہا ہے، ایک دفعہ دوبارہ پٹائی لگا دیجیے۔ ماں نے کہا ذرا ٹھہریے۔ فرماتے ہیں کہ جب ماں کی آواز آئی ذرا ٹھہریے، تو اب اس آواز میں کفر اور شرک کی تلخی نہیں تھی، بلکہ اسلام کی لذت، اسلام کی مٹھاس، ایمان کی خوشبو مہک اور محسوس ہو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر باہدف ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر میں نے انتظار کی تو میری امی نے دروازہ کھولا تو امی کے چاندی جیسے سفید بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں نے پوچھا امی جان دروازہ کھولنے میں کیوں دیر لگائی؟ فرمانے لگی کہ بیٹا
ابھی ابھی تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے میرے ضمیر پہ ایک چوٹ لگی، میرے ضمیر پر ایک چوٹ لگی کہ لعنت ہو اس زندگی پر کہ جو زندگی رحمت للعالمین کے قدموں سے اور آپ کی غلامی سے دور گزر رہی ہے۔ لعنت ہو اس زندگی پر۔ زندگی کے وہ لمحات ہمارے لیے شقاوت کے باعث بنیں گے کہ جو لمحات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی سے دور ہو کر گزر رہا ہے۔ کبھی سوچا ہمیں بھی اللہ نے ایک مسلمان ماں کے پیٹ میں پیدا کیا، ایک مسلمان ماں کی آغوش میں ہماری تربیت ہوئی ہے، ایک مسلمان گھرانے میں ہم بڑے ہوئے، ایک اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں ہم چل پھر رہے ہیں، جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ کبھی اس چیز کا احساس آیا کہ زندگی کے وہ لمحات جو آپ کی غلامی سے دور گزر رہا ہے، وہ لمحات ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ان لمحات کا اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ فرمانے لگی کہ بیٹا، میں سوچنے لگی کہ میرا بیٹا تو جوانی میں نظر و فکر کی بلندیوں کو پہنچ گیا اور میں آج بڑھاپے میں بھٹکتی پھر رہی ہوں۔ جلدی کرو بیٹا، میں نے جسم کی ظاہری گندگی کو پانی سے صاف کر دیا ہے، اب مجھے حضور کے قدموں میں پہنچاؤ تاکہ وہ کلمہ پڑھا کر میرے باطن کی گندگی کو بھی صاف فرما دیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں فوراً اپنی والدہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ نے پوچھا، ابو ہریرہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ میری امی جان ہے، بس یہ آپ کی غلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہے، جلدی اسے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور پھر اماں جان کو مبارکباد پیش کی کہ اماں جان، تمہیں اسلام کی دولت مبارک ہو، اللہ نے تمہاری جہنم کو جنت میں بدل دیا اور تمہاری شقاوت کو اللہ نے سعادت میں بدل دیا۔ آج ہمارے لیے بھی یہ لمحات قابل غور ہیں۔ شیطان اس حوالے سے ہمیں ڈراتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اختیار کی، تو پھر ہم تنہا ہو جائیں گے، پھر ہم تنہا ہو جائیں گے، کوئی ہمارا یار و مددگار نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کا کلام آج بھی ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے دنیا کے اندھیروں میں میری معرفت حاصل کر کے اور میری ربوبیت کا اعلان کر دیا، اور پھر حالات کی سنگینی اور مشکلات نے ان کو میرے ساتھ تعلق جوڑنے سے باز نہیں رکھا، تو فرمایا کہ میں بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا تنہا کر دے میں پھر ان کی رفاقت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں۔ دنیا آپ سے کاروبار نہ کرے، پھر فرشتے آئیں گے آپ کی دکانوں سے سامان خریدیں گے۔ ایک واقعہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ایک اسی عشق و مستی کا مسافر تھا، اور وہ یہ بڑے بڑے سوئے بنایا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس وجہ سے اس سے اپنا تعلق ختم کیا کہ نظر و فکر کی بلندیوں پہ کھڑے ہو کر اللہ کی ربوبیت کے نعرے لگاتا ہے، اور یہ ہمارے معاشرے اور ہماری تہذیب کے خلاف ہے۔ لوگوں نے اسے کاروبار ترک کر دیا، اسے فکر پیدا ہوئی اپنی معاش کی۔ اس نے اپنی بیوی سے ذکر کیا، بیوی اس کی روشن ضمیر تھی، بیوی نے کہا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، جس رب کا نام لیتے ہو، جس رب کے نام کی وجہ سے لوگوں نے تنہا کیا ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔
اب جب دوسرے دن یہ اپنی دکان پہ بیٹھا، ایک صاحب جسے وہ نہیں جانتے تھے، دور دور تک کسی بستی کا معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ ان کے پاس آئے، کہنے لگے جناب ہمیں 3 مہینے کے لیے اتنے سوئے درکار ہیں، اس کی کیا قیمت ہوگی؟ اس نے کہا یہ قیمت ہے۔ کہا چلو تم غریب آدمی ہو، میں تمہیں ڈبل دیتا ہوں اور یہ 3 مہینے کا ایڈوانس دیتا ہوں، تم بناؤ، جب تیار ہو جائے گا میں لینے آ جاؤں گا۔ اب وہ آتا اور ہر 3 مہینے کا ایڈوانس دے کے چلا جاتا اور وہ سوئے لے کر اپنی گاڑی میں لوڈ کرتا اور چلا جاتا۔ ایک دن اس کو فکر پیدا ہوئی کہ بندہ ہے کون، اس کو دیکھوں تو صحیح، جاتا کہاں ہے؟ تو اس نے اس کا پیچھا کیا تو وہ سیدھا ساحل سمندر گیا اور گاڑی لے کے نیچے اتر گیا اور پھر اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرا نام لینے کی وجہ سے دنیا تمہیں تنہا کرے گی تو میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آئیں گے اور وہ آ کر تمہیں حوصلہ بھی دیں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبرانے کی، افسردہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دنیا بھی تمہاری بنے گی، وابشروا بالجنہ، اور اپنے عقبہ کی بھی سلامتی کی خوشخبریاں اور بشارتیں حاصل کر لو، دنیا بھی بن گئی اللہ سے تعلق درست کرنے کی وجہ سے اور آخرت بھی تمہاری بن گئی۔ اللہ چھوڑتا نہیں۔ ہمارے ماضی قریب کی بات ہے کہ جب اکبر بادشاہ نے پاک و ہند میں خرافات کا سلسلہ شروع کیا اور اللہ کے دین کے مقابلے پر اپنا ایک نیا دین متعارف کرایا، تو جب اکبر بادشاہ کی شکل میں فرعون آیا تو اللہ نے مجدد الفسانی کی شکل میں حضرت موسیٰ بھی اتار دیا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اکبر بادشاہ کی ان خرافات پہ سخت تنقید کرنے لگے اپنے مواعظ کے اندر، اور وہ سلسلہ جاری رہا۔ جب اس کا بیٹا جہانگیر تخت نشین ہوا، اس نے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا۔ ان کا جیل میں جانا تھا، چاروں طرف ان کے باطن کے انوارات کے چرچے ہوئے، لوگ جیل میں ان سے ملاقات کے لیے خواہش مند ہوتے تھے اور پھر کلمہ پڑھ کے وہاں سے جاتے۔ بادشاہ نے پابندی لگا دی ملاقات پر، تو پھر قرب و جوار کے لوگ چھوٹا موٹا جرم کرتے کہ ہمیں جیل میں ڈالا جائے اور ہم اندر جائیں مجدد الفسانی کی بات سنیں۔ ہزاروں لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ ایک وقت آیا کہ جہانگیر کی بیوی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو کب تک اس تخت پر بیٹھے ہوئے اور میرے فرزند کو تکلیف اور اذیت پہنچاتے رہو گے؟ کیا مر کر حشر میں نہیں آنا؟ جب حشر میں آؤ گے تو میری نگاہ غضب کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ بیوی اسی وقت بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور اس نے اسی وقت اپنے شوہر کو کہا کہ حضور کی زیارت ہوئی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرے فرزند کو کب تک تکلیف پہنچاؤ گے؟ اس نے اس وقت رہائی کا آرڈر جاری کیا اور رہائی کے کاغذات لے کر جب وکیل وہاں پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ میری رہائی میری اپنے تن آسانی کے لیے نہیں، جب تک ان خرافات کو انڈیا کی سرزمین سے ختم نہیں کیا جائے گا جس کے لیے ہم نے قربانی دی ہے، میں جیل سے نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی وقت تمام خرافات ختم ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی دین، اس کا راج دوبارہ شروع ہوا۔ تو آپ دیکھیے کہ شیخ احمد سرہندی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے قربانی دی، جیل میں گئے، اللہ نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا۔
جب اللہ کے بندے اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اللہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا رمضان کے مہینے میں آپ نے روزے رکھے، اللہ نے آپ کو حوصلہ دیا، اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی۔ 20 رکعات تراویح پڑھنا بھی آسان کام نہیں، قرآن پاک تراویح میں سننا یہ بھی آسان کام نہیں، 12 گھنٹے بھوکا پیاسا رہنا بھی آسان کام نہیں، لیکن جب اللہ کا بندہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ پھر اس کے لیے ہر چیز آسان بنا دیتے ہیں۔ تو ہم اب فیصلہ کریں کہ انشاءاللہ بقیہ بھی سال کے 11 مہینے ہم اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں گے، ہم شیطان کی تلبیس میں نفس امارہ کے دھوکے میں نہیں آئیں گے، ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے۔ یاد رکھیے یہ جو جوانی کے سجدے ہوتے ہیں یہ اللہ کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، اس لیے کہ رگوں میں گرم گرم خون ہوتا ہے اور قدم قدم پر جذبات اور خواہشات انسان کو بھڑکاتے ہیں، اور خواہشات کی یلغار ہوتی ہے، جذبات کی حدت ہوتی ہے۔ ان حالات میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے، تو پھر اس نوجوان کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 1000 سجدوں سے افضل ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے تمام احکامات پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صفیں درست کر لیجئے۔